میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ جذبہ ایثار اور وفا اور قربانی کا ابوالفضل عباس کے اندر جو پایا جاتا ہے وہ ان کا اپنا حادثہ تو ہے، لیکن اس کے پیچھے جو شخصیت کار فرما ہے اسے جناب ام المنین کہتے ہیں، کیونکہ وہ ذات ام المنین جب علی کے در پر آئی ہیں تو سب سے پہلے اس در کو بوسہ دیا ہے، اور اس کے بعد جب ام المنین گھر کے اندر جاتی ہیں، جناب زینب نے ایک چادر بچھائی ہے ماں کی یاد کے طور پر، جناب ام المنین اس چادر کو لیتی ہیں اور آنکھوں کا بوسہ دیتی ہیں، اور اس کے بعد کہتی ہیں اے زینب مجھے اپنی ماں نہ سمجھنا، گھر کی کنیز سمجھنا، میں اس چادر پہ بیٹھنے کے لائق نہیں ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس طرح کا ایثار رگوں میں دوڑتا ہے تو ابوالفضل عباس جیسا شاہکار کربلا کے میدان میں دنیا دیکھتی ہے۔ آج تاریخ کچھ لکھے لیکن اگر وفا کا کہیں بھی تذکرہ ہوگا تو صرف تصور ابوالفضل عباس کی طرف جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس بات کو کہتے ہوئے چلے آ رہے ہیں کہ ابوالفضل عباس نے کہا کہ وفاداری میں جھکو تو ایسے جھکو جیسے نمازی کا سر سجدے میں جھکتا ہے، اور اٹھو تو ایسے اٹھو جیسے مجاہد کی تلوار ہوتی ہے۔ اس خاصے کے حامل ہیں جناب ابوالفضل عباس۔ آئیے میں وقت نہ لیتے ہوئے گزارش کر رہا ہوں مہمان شاعر میں سے جو بہت دور دراز کا سفر طے کر کے آئے محترم خورشید مظفر نگری سے گزار کے آئے اور اپنا منظور حسانی عقیدت پیش کریں، نعرہ سلواس کا سفر ملاحظہ فرمائیں۔ مطلع تھوڑا سا ہٹ کے ہے، بہرحال 2-3 شعر جناب عباس کے حوالے سے تذکرہ تیرا ہی قرآن کی تفسیر میں ہے، تذکرہ تیرا ہی قرآن کی تفسیر میں ہے، جلوہ احمد مرسل تیری تنویر میں ہے، جلوہ احمد مرسل تیری تنویر میں ہے۔ یہ شعر جناب ام البنین کے حوالے سے ایک اشارے میں بات ہے ملاحظہ کہ جلوہ احمد مرسل تیری تنویر میں ہے، عمر بھر بھائی کو آقا ہی کہا غازی نے، عمر بھر بھائی کو آقا ہی کہا غازی نے، یہ وفاداری تیرے دودھ کی تاثیر میں ہے، یہ وفاداری تیرے دودھ میں ہے۔ عمر بھر بھائی کو آقا ہی کہا غازی نے، شکریہ میرے عمر بھر بھائی کو آقا ہی کہا غازی نے، یہ وفاداری تیرے دودھ کی تاثیر میں ہے، یہ وفاداری تیرے دودھ کی تاثیر میں ہے۔ اور جنگ مصرع گرے ہوا ہے، ملاحظہ فرمائیں، جنگ عباس جو دیکھی تو یہ بولے جبریل، تذکرہ تیرا ہی قرآن کی تفسیر میں ہے، جلوہ احمد مرسل تیری تنویر میں ہے، عمر بھر بھائی کو آقا ہی کہا غازی نے، یہ وفاداری تیرے دودھ کی تاثیر میں ہے، یہ وفاداری تیرے دودھ کی تاثیر میں ہے، جنگ عباس جو دیکھی تو یہ بولے جبریل، جنگ عباس جو دیکھی تو یہ بولے جبریل، جنگ عباس جو دیکھی تو یہ بولے جبریل، اے علی تیری شجاعت تیری تصویر میں ہے، جنگ عباس جو دیکھی تو یہ بولے جبریل، اے علی تیری شجاعت تیری تصویر میں ہے، اے علی تیری شجاعت تیری تصویر میں ہے، غیظ میں شمر سے کہتے ہیں یہ عباس جری،
غیظ میں شمر سے کہتے ہیں یہ عباس جری، غیظ میں شمر سے کہتے ہیں یہ عباس جری، شام کوفہ بھی میرے باپ کی جاگیر میں ہے، شام کوفہ بھی میرے باپ کی جاگیر میں ہے، شام کوفہ بھی میرے باپ کی جاگیر میں ہے، شام کوفہ بھی میرے باپ کی جاگیر میں ہے۔ شکریہ حضرات۔ اور کچھ اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ مجھے فقیر بھائی نے کہا جو پچھلے سال پڑھ کے گئے اس سے بچا لیو، تو وہ اگر کہیں کوئی ٹکرا جاوے، جو میں نے بہت سارا پڑھ کے گیا تھا پچھلے سال، لیکن کوشش کروں گا کہ جو میں نے پچھلے سال پڑھا اس سے تھوڑا سا ہٹ کے۔ جرار بھائی کا حکم ہے منقبت کے لیے، تو میں وہ بھی حاضر کروں گا۔ اس سے بیشتر مولا عباس کے حوالے سے ایک مطلب اور دو شعر اور حاضر کرتا ہوں۔ اچھا یہ جو ہے میں تھوڑا آہستہ سے پڑھوں گا، لیکن آپ انشاءاللہ اس سے محظوظ ہوں گے اور لطف اندوز ہوں گے۔ ملاحظہ فرمائیں۔ دریا پہ کوئی شخص ادھر ہے نہ ادھر ہے، دریا پہ کوئی شخص ادھر ہے نہ ادھر ہے، امیر بھائی، دریا پہ کوئی شخص ادھر ہے نہ ادھر ہے، جو جان کے دشمن تھے انہیں جان کا ڈر ہے، دریا پہ کوئی شخص ادھر ہے نہ ادھر ہے، جو جان کے دشمن تھے انہیں جان کا ڈر ہے، جو جان کے دشمن تھے انہیں جان کا ڈر ہے، راشاں نظر آتا ہے جو پانی کے بدن میں، راشاں نظر آتا ہے جو پانی کے بدن میں، عباس دلاور کے تماچے کا اثر ہے، عباس دلاور کے تماچے کا اثر ہے، عباس دلاور کے تماچے کا اثر ہے، پرچم سے جو بچ بچ کے گزرتے ہیں یزیدی، پرچم سے جو بچ بچ کے گزرتے ہیں یزیدی، لگتا ہے انہیں ابھی علمدار کا ڈر ہے، لگتا ہے انہیں ابھی علمدار کا ڈر ہے، پرچم سے جو بچ بچ کے گزرتے ہیں یزیدی، لگتا ہے انہیں ابھی علمدار کا ڈر ہے۔ ایک شعر تھوڑا ہٹ کے ہو گیا، ملاحظہ فرمائیں ڈاکٹر صاحب، کہ مختار تمہیں خواب کی تعبیر مبارک، وہ یہ شعر سن لیجیے گا، مختار تمہیں خواب کی تعبیر مبارک، سجاد کے ہونٹوں پہ تبسم کا سفر ہے، سجاد کے ہونٹوں پہ تبسم کا سفر ہے، سجاد کے ہونٹوں پہ تبسم کا سفر ہے، راشا نظر آتا ہے جو پانی کے بدن میں، عباس دلاور کے تماچے کا اثر ہے۔ بہت شکریہ۔ ایک باوجہ والا نعرہ سلوات پڑھ لیں تو میں حاضر ہوں۔ اشعار اس سے پیش کر کچھ اور تو میں چونکہ امام زمانہ نہ ہے تو میں مطلع حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ نور حق نور پیمبر نور پہ کر آ گیا، تھوڑا سا ہٹ کے بھی سن لیجیے گا۔ نور حق نور پیمبر
پیغمبر نور پہ کر آ گیا، عسکری کی گود میں زہرا کا دلبر آ گیا، عسکری کی گود میں زہرا کا دلبر آ گیا۔ اب یہ مطلب سنیے کہ وہ اگر شیر خدا کی تیغ لے کر آ گیا، وہ اگر شیر خدا کی تیغ لے کر آ گیا، سارے مذہب چیخ اٹھیں گے کہ حیدر آ گیا، وہ اگر شیر خدا کی تیغ لے کر آ گیا، سارے مرہم چیخ اٹھیں گے کہ حیدر آ گیا، بچ کے جاؤ گے کہاں باغ فدق کے غاصبوں، بچ کے جاؤ گے کہاں باغ فدق کے غاصبوں، وارث زہرا اگر پردے سے باہر آ گیا، زہرا اگر پردے سے باہر آ گیا۔ اب شعر ملاحظہ فرمائیں کہ جھولا سرور کا جھلا کر سوچتے ہیں جبرائیل۔ ثانی مصرع دیکھیے گا انشاءاللہ محظوظ ہوں گے آپ حضرات کہ جھولا سرور کا جھلا کر سوچتے ہیں جبرائیل، میں بھی اب رتبے میں قمبر کے برابر آ گیا، میں بھی رتبے میں قمبر، بہت شکریہ۔ جھولا سرور کا جھلا کر سوچتے ہیں جبرائیل، جھولا سرور کا جھلا کر سوچتے ہیں جبرائیل، میں بھی اب رتبے میں قمبر کے برابر آ گیا، میں بھی اب رتبے میں قمبر کے برابر آ گیا۔ حضرت یہ شعر دیکھیے گا، ایک کنایہ دیکھیے گا، خصوصاً آئیے تشریف رکھیں، اباب ذرا صلوات بھیجیں گا۔ وہ اگر شیر خدا کی تیغ لے کر آ گیا، سارے مرحب چیخ اٹھیں گے کہ حیدر آ گیا، بچ کے جاؤ گے کہاں باغ فدق کے غاصبوں، وارث زہرا اگر پردے سے باہر آ گیا، وارث زہرا اگر پردے سے باہر آ گیا، جھولا سرور کا جھلا کر سوچتے ہیں جبرائیل، میں بھی اب رتبے میں قمبر کے برابر آ گیا، میں بھی اب رتبے میں قمبر کے برابر آ گیا۔ یہ شعر ایک کنایہ دیکھیے کہ حضرت عباس تو تلوار لائے ہی نہیں، شعر دیکھیے نصیر بھائی، حضرت
عباس تو تلوار لائے ہی نہیں، یاد کیوں جبریل کو خیبر کا منظر آ گیا، حضرت عباس تو تلوار لائے ہی نہیں، یاد کیوں جبریل کو خیبر کا منظر آ گیا، حرملا اوقات کھل جائے گی تیرے تیر کی، حرملا اوقات کھل جائے گی تیرے تیر کی، لے کے شمشیر تبسم رن میں اصغر آ گیا، ٹھیک ہے میں انشاءاللہ اوقات کھل جائے گی تیرے تیر کی، حرملا اوقات کھل جائے گی تیرے تیر کی، لے کے شمشیر تبسم رن میں اصغر آ گیا، لے کے شمشیر تبسم رن میں اصغر آ گیا، حرملا اوقات کھل جائے گی تیرے تیر کی، لے کے شمشیر تبسم رن میں اصغر آ گیا۔ حضرات ایک منقبت کی فرمائش ہے، لیکن اس سے بیشتر کچھ تازہ اشعار، اور یہ بھی تازہ تھا آپ کے لیے، اور ابھی جرار بھائی میرے بزرگ ہیں ان کا حکم ہے، یہ ثانی زہرا کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں، مصرع تھا الہ آباد کا، تو اس مصرے میں کوئی توازمائی کی ہے ملاحظہ فرمائیں۔ اچھا وہ سارے ایک ہی زمین، نہیں وہ بالکل اٹھے گی، بے فکر رہیے، وہ بالکل اٹھے گی انشاءاللہ۔ ملاحظہ فرمائے حضرات، حاضر کرتا ہوں، ثانی زہرا کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں، ملاحظہ فرمائے کہ گھر محمد کا جلایا اور پشیمانی، گھر محمد کا جلایا اور پشیمانی نہیں، یہ مطلب ہے آپ، گھر محمد کا جلایا اور پشیمانی نہیں، اس عمل پر بھی مسلمانوں کو حیرانی نہیں، اس عمل پر بھی مسلمانوں کو حیرانی نہیں، یہ مطلب بھی ملاحظہ فرمائیں کہ ہر قدم کے حادثوں سے کوئی حیرانی نہیں، ملاحظہ فرمائیں حضرات، بالکل متوجہ رہیں انشاءاللہ۔ صرف دو تین شعر ایسے سناؤں گا، ایک شعر ایسا سناؤں گا انشاءاللہ جو آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہو جائے گا کہ ہر قدم کے حادثوں سے کوئی حیرانی نہیں، ہم علی والے ہیں، ہم کو کچھ پریشانی نہیں، ہم علی والے ہیں، ہم کو کچھ پریشانی نہیں، ہم علی والے ہیں، ہم کو کچھ پریشانی نہیں،
سب فرشتوں میں ہوئے جبریل سب سے خوش نصیب، سب فرشتوں میں ہوئے جبریل سب سے خوش نصیب، سب کی قسمت میں در زہرا کی دربانی نہیں، سب کی قسمت میں در، سب فرشتوں میں ہوئے جبریل سب سے خوش نصیب، سب کی قسمت میں در زہرا کی دربانی نہیں، سب کی قسمت میں در زہرا کی دربانی نہیں، 6 مہینے کا بھی ہو تو شیر کہلاتا ہے شیر، سب فرشتوں میں ہوئے جبریل سب سے خوش نصیب، سب کی قسمت میں در زہرا کی دربانی نہیں، 6 مہینے کا بھی ہو تو شیر کہلاتا ہے شیر، اب بے زبان کے حوصلے پر کوئی حیرانی نہیں، بے زبان کے حوصلے پر کوئی حیرانی نہیں۔ اب یہ شعر دیکھے گا حضرات، یہ بھی انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے، آپ کے لیے تحفے کے طور پہ ایک مصرع امیر بھائی ملاحظہ فرمائیں کہ 6 مہینے کا بھی ہو تو شیر کہلاتا ہے شیر، بے زباں کے حوصلے پر کوئی حیرانی نہیں۔ شعر دیکھیے گا آپ، اس میں نہ الجھے بالکل، کہ 6 مہینے کا بھی ہو تو شیر کہلاتا ہے شیر، بے زباں کے حوصلے پر کوئی حیرانی نہیں، بے زباں کے حوصلے پر کوئی حیرانی نہیں، مسکرا کر رن میں یہ اصغر نے ثابت کر دیا، مسکرا کر رن میں یہ اصغر نے ثابت کر دیا، اس جگہ بھی پھول کھلتے ہیں جہاں پانی نہیں، اس جگہ حوصلے پر کوئی حیرانی نہیں، مسکرا کر رنگ میں یہ اصغر نے ثابت کر دیا، مسکرا کر رنگ میں یہ اصغر نے ثابت کر دیا، اس جگہ بھی پھول کھلتے ہیں جہاں پانی نہیں، اس جگہ بھی ہے جہاں پانی، مسکرا کر رنگ میں یہ
اصغر نے ثابت کر دیا، اس جگہ بھی پھول کھلتے ہیں جہاں پانی نہیں، اس جگہ بھی پھول کھلتے ہیں جہاں پانی نہیں، مسکرا کر رن میں یہ اصغر نے ثابت کر دیا، مسکرا کر رن میں یہ اصغر نے ثابت کر دیا، اس جگہ بھی پھول کھلتے ہیں جہاں پانی، اس جگہ بھی پھول کھلتے ہیں جہاں پانی، اس جگہ بھی پھول کھلتے ہیں جہاں پانی نہیں۔ حضرات دیکھیں، میں اپنے حصے کا وقت قاعدے میں لے چکا، ابھی آپ کو بہت بڑی شاعری سننی ہے، ڈاکٹر نسیم الظفر صاحب، جلال بھائی، یا 6 مہینے کا بھی ہو تو شیر کہلاتا ہے شیر، بے زباں کے حوصلے پر کوئی حیرانی نہیں، مسکرا کر رن میں یہ اصغر نے ثابت کر دیا، جیتے رہیے صاحب، بہت شکریہ، مسکرا کر رن میں یہ اصغر نے ثابت کر دیا، اس جگہ بھی پھول کھلتے ہیں جہاں پانی، اس جگہ بھی پھول کھلتے ہیں جہاں پانی نہیں، اس جگہ بھی پھول کھلتے ہیں جہاں پانی نہیں۔ بہت شکریہ حضرات، ایک مسئلہ اور ایک شعر، بھائی ان کا حکم ہے کہ وہ لاش بیت اٹھا کے لے جاؤ، تو میں اس سے بیشتر ایک مسئلہ ایک شعر میں پڑھنا چاہتا ہوں مولا پاک کا، بالکل سادے سادے سے 2 مصرے۔ با وفا کا علم اٹھاتے رہو، با وفا کا علم۔ ایک شعر کے لیے میں مطلع پڑھتا ہوں، صرف ایک شعر کے لیے، مطلع آپ تک پہنچے دعاؤں سے نوازیے گا، لیکن میری نظر میں شعر بہت اچھا۔ با وفا کا علم اٹھاتے رہو، با وفا کا علم اٹھاتے رہو، با وفا کا علم اٹھاتے رہو، فتنہ ظلم کو دباتے رہو، فتنہ ظلم کو دباتے رہو۔ اب شعر سنیے، تم سے خوش، کوئی میسج کے طور پہ دے کے جائیے گا کہ فتنہ ظلم کو دباتے رہو، تم سے خوش ہوں گے حضرت عباس، سنیں حضرات، تم سے خوش ہوں گے حضرت عباس، تم سے خوش ہوں گے حضرت عباس، تم سے خوش ہوں گے حضرت عباس، بھائیوں کو گلے لگاتے رہو، بھائیوں کو لگاتے رہو، تم سے خوش ہوں گے حضرت عباس، بھائیوں کو گلے لگاتے رہو، بھائیوں
تم ہو عباس با وفا کے غلام، تم ہو عباس با وفا کے غلام، آندھیوں میں دیے جلاتے رہو، آندھیوں میں دیے جلاتے رہو۔ یہ سبق دے گئے علی اصغر، یہ سبق دے گئے علی اصغر، ہر مصیبت میں مسکراتے رہو، ہر مصیبت ہر مصیبت۔ ملاحظہ فرمائیں بھائی کی فرمائش ہے۔ اب تک میں نے جو سنایا تازہ شعر سنایا آپ کو، لیکن یہ فرمائشی طور پر آخر میں 4-5 شعر، اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ شکریہ فخری بھائی، محبت عنایت۔ ظلم کے رخ پہ خوف طاری ہے، 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 کٹ گیا سر بیان جاری ہے، کٹ گیا سر بیان۔ حالانکہ مطلب بہت اچھا ہے، آپ نے پذیرائی کی ہے، چونکہ سنا ہوا ہے، اس لیے ملاحظہ فرمائیں کہ ظلم کے رخ پہ خوف طاری ہے، کٹ گیا سر بیان جاری ہے، کٹ گیا سر بیان جاری ہے، صبر سے ظلم کا تقابل کیا، صبر سے ظلم کا تقابل کیا، صبر سے ظلم کا تقابل کیا، ایک شہنشاہ بھکاری ہے، ایک شہنشاہ صبر علی حق، صبر سے ظلم کا تقابل کیا، صبر سے ظلم کا تقابل کیا، ایک شہنشاہ بھکاری ہے، ایک شہنشاہ بھکاری ہے، شہ کے دشمن پا بھیجنا لعنت، شہ کے دشمن پہ بھیجنا لعنت، ہر حسینی کی زندگی، ہر حسین ظلموں کی نہر کب کی سوکھ چکی، ظلم کی نہر کب کی سوکھ چکی، آنسوؤں کی فرات جاری ہے، آنسوؤں لاشیں بیعت
لاش بیعت اٹھا کے لے جاؤ، لاش بیعت اٹھا کے لے جاؤ، یہ ہماری ایک باوال بلند صلوات دے جاتا لاش بیعت اٹھا کے لے جاؤ، لاش بیعت اٹھا کے لے جاؤ، یہ ہماری نہیں تمہاری ہے، یہ ہماری نہیں تمہاری ہے، دفن کرنا اسے یزید کے گھر، دفن کرنا اسے یزید کے گھر، کربلا کی زمین ہماری ہے، کربلا کی زمین لاش بیعت اٹھا کے لے جاؤ، یہ ہماری نہیں تمہاری ہے، یہ ہماری نہیں تمہاری ہے، دفن کرنا اسے یزید کے گھر، کربلا کی زمین ہماری ہے، کربلا کی زمین ہماری ہے، وہی جنت میں جائیں گے خورشید، کربلا جن کو جان سے پیاری ہے، کربلا سے پیاری ہے، کربلا جن کو